بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we are going to discuss the age structure of population, and there are certain questions we need to discuss. Number one is, what is age structure? Age structure ہوتا کیا ہے؟ پاپولیشن کا جو ایج سٹرکچر ہے وہ کیسے چینج ہو جاتا ہے اور اس کی اکنامک امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ تو یہ جو بنیادی کویسچنز ہیں ان کو ہم اب ایڈریس کرتے ہیں. تو پہلا کویسچن ہے کہ ایج سٹرکچر کیا ہے؟ ایج سٹرکچر مینس classification of total population into different age groups. For example, we can divide the total population in three groups. The children who are less than under 15 years of age, working age population 15 سے 64 سال آپ اس کو لے سکتے ہیں. older people 65 اور اس سے زیادہ جو لوگ ہیں. آپ نے اس پوری پاپولیشن کو دیکھیں کہ 3 حصوں میں نے ڈیوائڈ کیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے گروپس بنائے جا سکتے ہیں جس کے اندر یوتھ ہے, جس کے اندر پرائم ورکنگ ایج ہے. بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اکنامک امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں اور یہ جو ایج سٹرکچر ہے یہ عام طور پہ چینج کیوں ہوتا ہے. آپ نے تھیوری آف ڈیموگرافک ٹرانزیشن پڑھی تھی جس کے اندر آپ نے یہ دیکھا تھا کہ کنٹریز جیسے جیسے ڈیولپمنٹ کا لیول بڑھتا ہے ان کا برتھ ریٹ کم ہوتا جاتا ہے, پہلے زیادہ ہوتا ہے بعد میں کم ہوتا ہے. سملرلی ڈیتھ ریٹ بھی پہلے زیادہ ہوتا ہے بعد میں کم ہوتا جاتا ہے. اس سارے پروسیس کے دوران ایک ایسی جنریشن پیدا ہوتی ہے جس کو آپ بوم جنریشن کہہ سکتے ہیں. یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب برتھ ریٹ زیادہ ہوتا ہے لیکن اس دوران ڈیتھ ریٹ کم ہوتا جاتا ہے. اور یہ جو بوم جنریشن ہے جب اپنے 10-15 سال کی عمر کو گزارنے کے بعد ایک ایسی ایج میں داخل ہوتی ہے جس کو آپ ورکنگ ایج کہتے ہیں. اور یہ بوم جنریشن جو کہ پہلے ڈیپینڈنسی ریشو میں اضافے کا سبب تھی, اب یہ ورکنگ ایج پاپولیشن میں اضافے کا سبب ہے. اور جب اس طرح کا کوئی ایج سٹرکچر ہوتا ہے کہ بوم جنریشن سے شفٹ ہونے کے بعد آپ کی ورکنگ ایج پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی اکنامک امپلیکیشنز ہیں, اس کی سوشل امپلیکیشنز ہیں, اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. دنیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ لوگوں کے بیہیویئر کو ان کی ایج گروپس کے لحاظ سے پریڈکٹ کر لیتی ہے. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ایج گروپس کے جو لوگ ہیں ان کا پولیٹیکل بیہیویئر کیا ہوگا, وہ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے, ان کا کنزمپشن پیٹرن کیا ہے, کس عمر کے لوگ کس طرح کا اکنامک بیہیویئر شو کرتے ہیں, سوشل گیدرنگ ان کی کیسی ہوتی ہے. تو یہ سارا انالیسس کسی بھی پالیسی کو بنانے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. جو ینگ لوگوں کی تعداد اگر زیادہ ہو کسی ملک میں تو اس ملک کو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان جیسا کوئی ملک ہے جس میں ورکنگ ایج پاپولیشن زیادہ ہے تو پاکستان کو لیبر مارکیٹ کی پالیسیز کو ایفیکٹو بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنی بڑی تعداد جو کہ یوتھ پاپولیشن پہ مشتمل ہے اس کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پالیسیز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی ملک میں ایجنگ پاپولیشن کا شیئر بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کو فیوچر کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی پینشن کا, ان کی ہیلتھ انشورنس کا اور ان کے سوشل سیکیورٹی کا بجٹ جو ہے وہ آپ کو بڑھانا پڑے گا. سملرلی اگر میں آپ سے یہ کویسچن پوچھوں کہ ہاؤ وڈ یو فیل اف یو نو ہاؤ پیپل وڈ بیہیو, ریئیکٹ, ایکسپیکٹ, اسپینڈ اینڈ ویئر دے جنرلی ہیڈنگ ان نیئر اینڈ فار فیوچر, تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہوگا جس کی مدد سے آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا جو سوشل بیہیویئر پیٹرن ہے, اکنامک بیہیویئر پیٹرن ہے, وہ ان کی جنریشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ کس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور عام طور پہ ایک خاص ایج گروپ کے لوگ ایک ہی طرح بہیو کرتے ہیں, ان کی ویلیوز ایک ہوتی ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز ایک ہوتی ہیں. جنرلی یہ بات درست ہے. The Center for Generational Kinetics is a good website to get an idea of generational differences in economic behavior of people. اس ویب سائٹ نے یا دنیا نے اب پاپولیشن کو 3 سے زیادہ گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے اور ان کو ڈفرینٹ نام دیے ہیں. جو پہلی اور جو لیٹسٹ پاپولیشن کا جو گروپ ہے اس کو جنریشن زی کہتے ہیں, اور آئی جنریشن یہ 1996 کے بعد پیدا ہونے والے بچے ہیں. اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو آج کل یہ اسکول گوئنگ بچے ہوں گے یا کالج میں داخل ہو رہے ہوں گے, تو آپ ان کا ایک خاص پیٹرن ہے, ان کا ایک خاص بیہیویئر ہے. زیادہ تر بچوں کے ہاتھوں میں آپ کو موبائل نظر آئے گا. آپ اگر کسی جگہ پہ جائیں اور یہ بچہ اگر سڑک پہ بھی چل رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو اس لیے آئی جنریشن کہتے ہیں کیونکہ یہ جو
جنریشن ہے یہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئی ہے جب لگاتار فیس بک، انسٹاگرام اور اس طرح کی بہت سی اپلیکیشنز ان کے سامنے ہیں اور یہ اپنا زیادہ تر وقت انہی چیزوں میں گزارتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری جنریشن ہے وہ 1977 سے 1995 کے درمیان ہے. اس کو ملینیلز کہتے ہیں یا جنریشن وائی ہے. ان کا بیہیویئر ظاہر ہے جنریشن زی سے ڈیفرنٹ ہوگا. سملرلی جنریشن ایکس 1965 ٹو 1976 اور پھر بیبی بومرز ہیں. جب پاکستان میں فار ایگزامپل برتھ ریٹ بہت زیادہ تھا، پاپولیشن گروتھ ریٹ زیادہ تھا، بیبی بومرز 1946 سے 1964 کا دور میں جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان کو بیبی بومرز کہتے ہیں. اور ان سے بھی پرانے اگر جو لوگ ہیں ان کو سائلنٹ جنریشن کہا جاتا ہے. ان سارے لوگوں کا بیہیویئر ایک جیسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ان میں سے کچھ لوگ نئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے تیار ہوں گے، کچھ لوگ تیار نہیں ہوں گے. کچھ لوگوں کا وزڈم زیادہ ہوگا، کچھ لوگوں کا ٹیمپریمنٹ زیادہ ہوگا، کچھ کا کم ہوگا. کچھ کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے، کچھ کتابیں پڑھتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں اور کچھ کمپیوٹر پہ پڑھیں گے، کچھ لوگ گوگل پہ سرچ کریں گے. آپ نے جو چیزیں پروڈکٹس لانچ کرنی ہے، اکنامک پالیسیز بنانی ہے، وہ انہی چیزوں کو دیکھ کے بنانی چاہیے. اگر آپ فردر ان کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ جائیے اور جنریشن زی لکھیے، ملینیلز لکھیے. آپ ان کے فیسز کو دیکھیں، ان کے ایٹیٹیوڈز کو دیکھیں، ان کے بارے میں پریڈکشنز ہوئی ہیں کہ عام طور پہ یہ کیا کریں گے فیوچر میں. بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے جو کہ آپ کے کام آئے گی.